الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله بيده الخير وهو على كل شيء قدير إلها واحدا أحدا صمدا حيا قيوما دائما سرمدا وعلى حبيبه أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين وبالقاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المشروبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وغاصب حقوقهم أجمعين أما بعد فقد قال الله حق سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صلوات مجھے معلوم ہے کہ خبر ہونے سے شاید آپ لوگوں کو مشکل ہو لیکن مجھے یہ گمان ہو رہا تھا کہ شاید اس کی ہوا سے بائک مسئلہ کر رہا ہے تو خیر آپ افراد اگر ذرا سا قریب آ جائیں گے تو اس کا مہر بن جائے گا ذرا سا قریب آ جائیں حوصلہ بھی ہو جائے گا میرے لیے پیچھے میں آنے والے جگہ پہ مل جائے گی سلوات بھیجیے گا لیکن شاید اس کا مسئلہ نہیں ہے اس لیے کھول دیتا ہوں پریشان عزیزان گرامی اجازت ہے بات شروع کی جائے تبرکاً میں نے سلام کلام میں سورہ بنی اسرائیل کی تلاوت آیت تلاوت کی سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا اللہ کہہ رہا ہے کہ سبحان ہے وہ ذات ایسی سننے کا رکھے سبحان ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات کسے اپنے عبد کو لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى مسجد حرام سے مسجد اقصی تک دیکھیے ایک بھائی بول رہے ہیں کہ آپ سب بھی بولتے رہیے گا آل محمد کے ذکر میں بولنا بہت بڑا اجر ہے جناب سلمان محمدی سے کسی نے پوچھا تھا کہا کہ سلمان تم ہر وقت جناب سیدہ کے دروازے پہ رہتے ہو شہر علم کے دروازے پہ رہتے ہو سلمان صاحب علم بھاری بات ہے علم والے کے دروازے پہ رہنا اور آج کل بھی یہی فطرت ہے جو کسی عالم کے ساتھ ہوتا ہے لوگ اس سے سوال کر لیتے ہیں کیونکہ جو جس کے ساتھ رہتا ہے رسول اللہ کی حدیث ہے ویسا ہو جاتا ہے حدیث ہے سرکار کی کہ انتخاب کرو کہ تم کس کے ساتھ بیٹھو گے کس کے ساتھ اٹھو گے کیونکہ جس کے ساتھ اٹھو گے بیٹھو گے اس جیسے ہو جاؤ گے اب قربان چاہیے ان پر جو اصحاب علی تھے جو اصحاب حسین تھے تو سلمان سے کسی نے کہا سلمان تم ہر وقت علی کے دروازے پر رہتے ہو شہر علم کے دروازے پر رہتے ہو تو سلمان یہ بتاؤ تم نے کیا سیکھا خدا کی قسم جناب سلمان کا جواب آپ کو مل جائے گا کتاب کا نام ہے نفس الرحمان فی فضائل سلمان اس میں آپ کی روایت مل جائے گی جناب سلمان نے کہا میں نے ایک ہی شے سیکھی ہے اور وہ شے تمام چیزوں کے اوپر بھاری ہے وہ یہ ہے کہ اگر فضائل علی انسان نہ پڑھے تو بہتر ہے ساری زندگی چپ رہ کر گزار دے اگر بات ہو فضائل علی کی تو بہتر ہے ساری زندگی بولتا رہے ساری زندگی بولتا رہے دیکھیے اسی طرح بولتے رہیے گا بولنے کا حق ہے اور میرا ساتھ دیتے رہیے گا مائک اپنی جگہ آواز اپنی جگہ لیکن آپ حضرات اور ہم مل کے یقیناً ہماری آوازیں شاہ نجف کے دروازے تک تو جا رہی ہیں تو اس لیے ساتھ دیتے رہیے گا بولتے رہیے گا سلمان اور ظاہری بات ہے سلمان اچھا ایک اور جملہ آپ کے حوالے کرتا ہوں کیونکہ آج اس بیوی کی مناسبت سے مجلس ہے ان کے لیے ہدیہ بھی ہو جائے گا سلمان کا مقام کم نہیں ہے
سلمان کو باب اللہ فی الارض کہا ہے سرکار دو عالم نے. وہ زبان جو ہے خدا ہے, یہ خدا سے کلام کرتی ہے. اس نے کہا ان سلمان باب اللہ فی الارض, سلمان زمین پر اللہ کا دروازہ ہے. اور بات پہنچ گئی, اور سلمان اللہ کا دروازہ ہے لیکن رہتا کس کے دروازے پر ہے؟ ایسے ہی بولتے رہیے گا. سلمان اللہ کا دروازہ ہے لیکن رہتا کس کے دروازے پر ہے؟ اچھا جس دروازے پر رہتا ہے وہاں سلمان کرتے کیا ہے؟ اپنی داڑھی سے جھاڑو دیتے ہیں. یہ آپ سب نے سنا ہوگا. کس کس نے سنا ذرا ہاتھ اٹھائیے گا کہ سلمان اپنی داڑھی سے سلامت رہے. سارے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں. جناب عباس کی ضمانت میں رہیں یہ ہاتھ. ساری زندگی ہم بھی بچپن سے یہی سنتے آئے کہ سلمان اپنی داڑھی سے جناب سیدہ کی دہلیز پر جھاڑو دیا کرتے تھے. لیکن میں کہوں گا جھاڑو وہاں دیا جاتا ہے جہاں پہلے صفائی نہ ہو. جہاں پہلے صفائی نہ ہو وہاں جھاڑو دیا جاتا ہے. یہ تو تطہیر کی دہلیز ہے, یہ آیت تطہیر کا دروازہ ہے. اس دروازے پر جھاڑو دینے کی ضرورت نہیں ہے. پھر سوال تو ہوگا نا سلمان کرتے کیا تھے؟ پھر سلمان اپنی داڑھی کو سیدہ کی دہلیز پہ پھیر پھیر کے اپنا مقام بلند کرتے رہتے. سلمان بھیجی گا محمد سلامت رہے. کوشش کریں میرے ساتھ ساتھ بولتے رہیے گا. گلا میرا بھی بیٹھا ہوا ہے. جناب امیر کا فرمان ہے تکلم تعرف, بولو تاکہ پہچانے جاؤ. فإن المرء محبوب تحت لسانه, کیونکہ ہر بولنے والا اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہوتا ہے. اور صرف اتنا ہی نہیں, اس کے پیچھے علت یہ ہے کہ جب زبان کھلتی ہے تو پتہ چلتا ہے بولنے والا کون ہے. بھی پتہ چلتا ہے نا. میں جملہ آپ کے حوالے کر دوں تاکہ خوش ہو جائیں کہ علی نے کہا بولو تاکہ پہچانے جاؤ, کیونکہ زبان کھلتی ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ بولنے والا کون ہے. اور آسان کر دوں, زبان کھلتی ہے تو پتہ چل جاتا ہے بندہ علی والا ہے یا گلی والا ہے. سلامت رہے, سلامت رہے. ایسے نہیں دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ ہے غریب. سلامت رہے. تو کیا سلمان وہ جو سیدہ کے دروازے پر رہتا ہے, اللہ کا دروازہ ہے لیکن فاطمہ کے دروازے پر رہتا ہے. لیکن عزیزان گرامی, اب مجھے وہ مکالمہ تو نہیں پڑھنا, لیکن آ گیا تو آپ کے حوالے ایک چھوٹی سا یعنی کہ اشارہ کرتے ہوئے گزر جاؤں گا کہ جناب سلمان ایک مرتبہ جناب سیدہ کے دروازے پر آئے اور آ کے پوچھا کہ یا علی کہاں ہے. پتہ چلا اگر علی کو بھی ڈھونڈنا ہو تو فاطمہ کے دروازے تک آنا پڑے گا. سلمان آئے سیدہ کے دروازے پر, اور دروازے پر اللہ کی کنیز کی کنیز یعنی فضا دروازے پر آئیں اور کہا جی سلمان. سلمان نے کہا کہ اے فضا یہ بتاؤ یا علی گھر پر ہے؟ کہا نہیں گھر پر تو نہیں. کہا پتہ کہاں ہے؟ کہا ہاں چوتھے آسمان پر ہے. میرا ساتھ دیجیے گا. فضا نے کہا علی چوتھے آسمان پر ہے. اب جب سلمان نے فضا سے یہ جملہ سنا حیران ہو گئے, واپس چلے گئے مسجد میں بیٹھ کے. اب علی کا انتظار کرنے لگے. جب علی آئے تو کہنے لگے یا علی آپ کہاں تھے؟ اور وہ علی ہی کیا جو سلمان کو, علی تو وہ ہے جو سلمان کے آنے سے پہلے سلمان کو جانتا تھا. اور یہ بھی آپ لوگ خوبی جانتے ہیں, لیکن اشارہ پھر بھی آپ کے حوالے کر دیتا ہوں کہ سلمان سے ایک مرتبہ مولا علی نے, سلمان وضو کر رہے تھے, علی نے کھجور کھا کے اور گٹلی سلمان کی طرف پھینکی. سلمان نے کہا یا علی میں 500 برس کا بوڑھا ہوں اور آپ جوان ہیں, میرے سے مذاق کرتے ہیں. مولا نے کہا سلمان کیا تم مجھے خود سے چھوٹا سمجھتے ہو؟ سلمان کیا تم مجھے خود سے چھوٹا سمجھتے ہو؟ سلمان نے سر کو جھکایا کہ نہیں مولا آپ تو سب سے بڑے ہیں. کہا سلمان تمہیں یاد ہوگا کہ جب تم ابھی جوانی کے عالم میں تھے, علی 500 برس کے بوڑھے سے کہہ رہے ہیں جب تم جوانی کے عالم میں تھے, تم جنگل میں پھنسے تھے اور ایک شیر نے تم پر حملہ کیا تھا. سلمان نے کہا ہاں ہاں مولا ایک شیر نے مجھ پہ حملہ کیا تھا. کہا تمہیں بچایا کس نے تھا؟ سلمان نے کہا مولا میں حیران تھا اور چونکہ میں نے سن رکھا تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے اور میں اسی کی خدمت کے لیے زندگی گزاروں گا. میں نے اسی کو پکارا اور میں نے اچانک دیکھا کہ ایک نقاب پوش گھوڑے کے اوپر آیا اور اس نے آ کے شیر کو دو ٹکڑے کیا اور مجھے بچا لیا. علی نے کہا سلمان کچھ اور بھی ہوگا؟ کہا ہاں مولا میں نے کچھ پھول جمع کیے, جلدی جنگل سے میں نے کچھ پھول توڑ کے جمع کیے اور وہ میں نے اس نوجوان کو اس نقاب پوش کو دے دیے. مولا نے فوراً ابا کے دامن کو ہٹایا, وہ پھول نکالے. کہا سلمان جی وہی پھول نہیں, دونوں ہاتھ اٹھا کے حیدر.
सलमान अली ने कहा सलमान, तो अली तो सलमान से पहले जानते हैं, तो क्या सलमान के ध्यान में आने वाला सवाल नहीं जानते होंगे? अली ने कहा सलमान इस बात से हैरान हो, कहा मौला मैं अभी दरवाजे पर गया था, आपका जाके पूछा, और जब आपका पूछा तो फिजा बाहर आई, और फिजा ने कहा कि अली इस वक्त चौथे आसमान पर है। खुश हो जाइएगा अज़ीज़ान गिरामी। अली ने कहा सलमान कोई परेशानी? कहा मौला आप वाकई चौथे आसमान पर थे? कहा हाँ सलमान मैं चौथे आसमान पर था। कहा मौला हैरान इस बात पर नहीं हूँ कि आप चौथे आसमान पर थे, हैरान इस बात पर हूँ फिजा को कैसे पता चला? हैरान इस बात पर हूँ फिजा को कैसे पता चला? खुदा की कसम जुमला सुन के खुश हो जाइएगा। अली ने कहा सलमान एक बात को याद रखो, तुम मेरे गुलाम हो तो फातिमा की कलीम। अज़मत जनाब सैयद अलैहिस्सलाम सलावत बढ़ाए मौजूदी किताब फिजा सलाम अलैहा सलावत इससे बुलंद आवाज से सलावत। मौलाना का सलमान हैरान ना होना, तुम जिस दरवाजे के बाहर सजदा करते हो सैयदा उस दहलीज पे पांव रख के अंदर गुजर जाती है, वहां से फिजा गुजर जाती है। तो सलमान तुम मेरे गुलाम हो, फिजा उस दरवाजे की उस घर की कनीज है, वो सैयदा की कनीज है। तो अज़ीज़ान गिरामी अब ये बात तो आपके हवाले कर दी, लेकिन बात यहाँ हो रही थी कि अल्लाह ने कहा कि सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैला मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना। अब बात ये है कि अल्लाह कह रहा है कि सुब्हान है वो ज़ात, कुरान कह रहा है, जो लेगी रातों रात अपने अब्द को मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक। अब सरकार को मिराज जहाँ से हुई, आपके सामने की बातें हैं, मिराज हुई जनाब उम्मे हानी के घर से। मेरे ख्याल से अली वालों को बताने की जरूरत नहीं है कि उम्मे हानी कौन है। अली की बहन का नाम है उम्मे हानी। जनाब उम्मे हानी के घर से रसूलुल्लाह को मिराज हुई, और मिराज जब हुई तो सारी बात है, अब उम्मत कह रही है कि मस्जिद अक़सा मस्जिद हराम वो है जहाँ से रसूल गए, तो मस्जिद हराम वो मस्जिद हराम है जिसे आज मस्जिद हराम सऊदीया वाले कहते हैं। अगर वही मस्जिद हराम है तो फिर जरूरी था कि रसूल अपने घर से निकलते और पैदल पैदल चलते, खरामा खरामा चलते और मस्जिद तक आते, और फिर मस्जिद से कोई सवारी रसूल को लेकर जाती। लेकिन रिवायात में मिलता है कि रसूल घर से दरवाजे से निकले और इतनी देर में वापिस आ गए कि अभी कुंडी हिल रही थी। इतनी देर में वापस आ गए कि अभी कुंडी हिल रही थी। इसका मतलब है कि एक लम्हे में, मैं लम्हा भी ज्यादा कह रहा हूँ, यानी हीन के लम्हे में, हीन के फासले में रसूल गए और आ गए, और इतनी देर में सब हो गया। इसी को तो मेराज कहते हैं भाई, इसी को तो मेराज कहते हैं। अब सरकार अपने घर से चले, और रवायात मुतवातर हैं, अगर हवाले देना शुरू करूं तो वक्त इसमें गुजर जाएगा। बेहतर यह है कि आप भी न थके और मैं कुछ फज़ाइल आपके हवाले कर दूं। अज़ीज़ान गिरामी सरकार आराम फरमा रहे थे, और उलमा ने लिखा कि जबरील ने आके अपनी आंखों को सरकार के नूरानी पैरों के तलवों के साथ मस करना शुरू किया। सरकार बेदार हुए, जबरील ने सलाम किया, कहा अल्लाह आपको मुलाकात के लिए बुलाना चाहता है। अब लोगों को समझ में आया मूसा वो नबी है जो अल्लाह से मुलाकात का इश्तियाक रखे, अल्लाह और मोहम्मद वो है जिसकी मुलाकात का इश्तियाक अल्लाह रखे। अल्लाह इश्तियाक रखता है कि हमें मूसा मुलाकात को। नारे सलावत। तो अज़ीज़ान गिरामी बात पहुंच रही है। तो सरकार अब अपने घर से चले, और ये भी आप सब लोग जानते हैं कि सरकार ने 3 सवारियां बदली। जब चले सरकार, सबसे पहले सरकार बुराक पर सवार हुए, और ये सवारी सरकार को आसमानों चौथे आसमान तक लेकर गई, कुछ रिवायतों में 5वें आसमान तक लेकर गई। फिर आगे सरकार बहरम या बीरम नाम की सवारी पर सवार हुए। उसके बाद सरकार जाके रफरफ पे सवार हुए। बुराक जो था वो जुलजना की मानिंद था। मैंने जुमला कह दिया, आपने आसानी से जाया कर दिया। बुराक वो सवारी थी जो घोड़े से कुछ छोटी और खच्चर से कुछ बड़ी नजर आती, जो उलमा ने लिखा है, और इमाम जाफर सादिक अल-ग़िज़ाल में इमाम ने फरमाया कि ये नूर का घोड़ा था, और ये क्या उसे कहते हैं, इसके 2 पर थे, और ये
घोड़े से कुछ मामूली सा छोटा लगता था, खच्चर से बड़ा लगता था और इंतहाई हसीन था। इस पर सरकार सवार हुए। अब ये पहली सवारी है जिस पर सरकार सवार हुए और चौथे आसमान तक सफर किया। फिर आगे सरकार बहरम पे सवार हुए। बहरम के बाद सरकार रफरफ पे सवार हुए। 3 सवारियां सरकार ने बदली, नूर की 3 सवारियां। और फिर सरकार कहाँ पहुंचे? सिदरातुल मुंतहा के ऊपर। ऐसे ही बात पहुंचे, मेरे साथ साथ बोलते जाइएगा। फिर सरकार पहुंचे सिदरातुल मुंतहा के ऊपर। और जब सिदरातुल मुंतहा पे पहुंचे तो सिदरातुल मुंतहा पे पहुंचने के बाद, अच्छा यहाँ गुफ्तगू तो रुक के करेंगे लेकिन 2 जुमले और सुन लीजिएगा फदाइल की, कि सिदरातुल मुंतहा पे जब सरकार पहुंचे तो ये वो मकाम था जहाँ पे जिब्रील ठहर गए थे। और जहाँ जिब्रील ठहर जाए वहाँ अल्लाह का हबीब तन्हा, और अल्लाह कैसे अपने हबीब की तन्हाई को दूर न करे। अब उम्मत ने लिखा, क्या करें आज नहीं पुराना लिखा, उम्मत ने लिखा कि वहां पर सरकार ने, और आज भी आज मैंने तो सुना है, शायद आपने भी किसी ने टीवी पे ये क्लिप देखा हो और यूट्यूब के ऊपर बड़ा मशहूर आजकल चल रहा है कि किसी साहब ने कहा कि जनाब सरकार जब मेराज पर पहुंचे और वहां पे कोई भी सरकार के साथ न था, सरकार को वहशत होने लगी। यही तो मसला है उम्मत और हम में। हम कहते हैं कि सरकार तन्हा हो गए, वो कहते हैं वहशत हुई। अरे भाई हमारी तो कब्रों में भी वहशत नहीं होती। तो जिस नबी की उम्मत के, जिस नबी के शियों की कब्रों में वहशत ना हो, उस नबी को वहशत कैसे हो सकती है? लेकिन सरकार जब तन्हाई के आलम में पहुंचे तो वो एक मौलाना साहब है, नाम भी लेने को दिल नहीं चाहता, ऐसे मिंबर पे गैरों का नाम क्या करना, ना यहाँ गैरों का काम है ना यहाँ गैरों का नाम है। तो वो कहने लगे कि सरकार जब पहुंचे तो अल्लाह ने सरकार से जो कलाम किया वो पहले साहब की जबान में किया। भाई लिखा हुआ है किताबों में और वो भी पढ़ रहे हैं आजकल मिंबरों से, और इस पे बड़े बड़े मिलाद उठ रहे हैं। मिलाद मुस्तफा का है और जिक्र उसका हो रहा है कि जो अगर मुस्तफा से सूरह बरात लेकर भी चला तो अल्लाह ने जिब्रील को भेजा, ए हबीब इससे वापस ले लो, या खुद लेकर जाओ या उसको भेजो जो तुम्हारे जैसा हो। पता चल गया। तो बात तो वाज़ेह हो गई सूरह बरात के वाक़े से कि जिनका ये नाम ले रहे हैं मौलाना साहब, ये रसूल जैसे नहीं है, बेशुमार बेहिसाब। तो अब क्या हुआ? कहने लगे कि जनाब वो उनकी ज़बान में अल्लाह ने कलाम किया। एक और जगह कहीं मैंने यही जुमला कहा था, अब आपके लिए भी बात आ गई तो हदिया कर दो, तो मैं करता नहीं हूँ। अब जहाँ से जहाँ को बात चली जाएगी वहाँ तो बड़ी तमहीद बांध के किया था, या सिर्फ आपके हवाले कर रहा हूँ। भाई आसान सी बात है, उम्मत के पास खुलिया होना चाहिए, और वो खुलिया जो होना चाहिए कि जब बदर के मैदान में फरिश्ते नाजिल हुए थे, क्या कोई एक फरिश्ता भी था जो उनकी शक्ल में आया हो? एक फरिश्ता भी था जो फुला 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 की शक्ल में आया हो? नहीं, सारे फरिश्ते अली की शक्ल में आए। इल्लत क्या है? आज नहीं है रसूल पलट के कहे भाई फरिश्ते मासूम होते हैं, मासूम की शक्ल इख्तियार करेंगे। तो फरिश्ते मासूम होते हैं, मासूम की शक्ल इख्तियार करेंगे। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी एक और बात आपके हवाले कर दूं कि मसला यह है कि उम्मत को ये सोचना चाहिए कि इस्लाम आने से पहले, और मेराज पे ये बात तो वाज़ेह है कि ये जो कहा जा रहा है कि फुला की ज़बान में कलाम किया, किसने किया? फुला के लहजे में भी कलाम तो अल्लाह ने किया ना, जिब्रील ने तो नहीं किया। अब ये फैसला करना है कि उसके लहजे में किया या उसके लहजे में किया जो वजहुल्लाह है, उसके लहजे में किया जिसका कोई लक़ब ही नहीं है, मैं क्या करूं, या उसके लहजे में किया कि जो लिसानुल्लाह है। तो ये फैसला करना है ना। अब आसान सी बात है, मैं फिर एक खुलिया आपके हवाले कर देता हूँ। बात यह है कि ये देखना पड़ेगा कि इस्लाम आने से पहले, जब इस्लाम आया, इन सब की कितनी कितनी उम्र थी। इस्लाम आने से पहले सब गैर मुस्लिम थे, जब गैर मुस्लिम थे तो सारे वो काम करते होंगे, लोग मुसलमान नहीं थे। जमाना जहालियत में जो काम होते थे वो सब करते थे। हाँ, अबू तालिब के घर में वो काम नहीं होते। अब आप कहेंगे भाई दलील क्या है? दलील, सबसे पहली दलील तो ये है कि 360 खुदा थे मक्के में,
کعبے کے دیواروں کے ساتھ لگے ہوئے، کعبے کی دیواروں کے ساتھ لگے ہوئے تھے خاموش لوگ، اور وہ 360 خدا ایک ایک قبیلے کے اپنے اپنا، ہر قبیلے کا اپنا اپنا خدا تھا، لیکن آج تک تاریخ ثابت نہیں کر سکی کہ ابو طالب کے گھر کا کوئی کعبے میں لگا ہو۔ بڑی آسانی سے مولانا صاحب کہتے ہیں ہاں رسول اللہ کا خاندان دین حنیف پہ تھا۔ دین حنیف میں کون سا بت تھا بھائی؟ دین حنیف ابراہیم کا دین، وہ دین بت شکن کا دین تھا، کیونکہ ابراہیم نے بھی بت توڑے تھے، اور ابراہیم کی نسل میں جہاں تک دین چلا وہاں بھی بت ٹوٹیں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب اسلام آیا تو ظاہر بات اسلام سے پہلے سب وہی کچھ کرتے رہے ہوں گے، لیکن اسلام آنے سے پہلے جو کچھ عرب والے کر رہے تھے یا مکے والے کر رہے تھے یا مدینے والے کر رہے تھے، وہ نہ ابو طالب کرتے تھے نہ عبداللہ کرتے تھے، یعنی ہاشم کے گھر میں یہ سب کچھ نہیں ہو رہا تھا۔ آپ کہیں گے دلیل، سامنے کی دلیل آپ کو دیتے خوش ہو جائیں گے آپ لوگ۔ کسی بڑے صاحب کے بیٹے نے شراب پی لی تھی، مولانا شبلی نعمانی لکھا ہے بھائی، مولانا شبلی نعمانی فاروق کتاب میں لکھا ہے، ہمیں کے نصاب میں کتاب شامل ہے، انہوں نے لکھا کہ ان کے بیٹے نے شراب پی لی یا بیٹے نے شراب پی۔ اب ظاہری بات ہے جب بڑے آدمی کا بیٹا شراب پی فوراً خبریں پھیل جاتی ہیں۔ اب اس زمانے میں بول ٹی وی تو نہیں تھا، لیکن یہ اب یہ نہیں ہے کہ بول ٹی وی نہ ہوگا تو کوئی بولے گا نہیں بھائی، بول ٹی وی نہیں تھا لیکن صحابہ بولتے تھے، اور شور اٹھا جناب خلیفہ صاحب کے بیٹے نے شراب پی لی، خلیفہ صاحب کے بیٹے نے شراب پی لی۔ اب حوالہ میں نے آپ کے حوالے کر دیا، کیا کہتے ہیں شبلی نعمانی صاحب نے کتاب الفاروق میں اس روایت کو لکھا ہے، اب آپ کو پریشانی کی ضرورت نہیں، کھول کے داد دیجیے گا، جو ہوگا میں ذمہ دار ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ بڑا شور اٹھا کہ خلیفہ صاحب کے بیٹے نے شراب پی لی۔ اب جناب جب بیٹے کو پکڑ کے لایا گیا تو خلیفہ صاحب نے جب ثابت ہو گیا، قاضی صاحب نے بیٹے کا منہ بھی سونگھ لیا، شراب برآمد بھی ہو گئی، کہا تو بچانی تھی بھائی۔ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا، ارشاد فرمایا، کہا کہ بیٹا میرا ہی کیوں نہ ہو سزا دی جائے گی، اور اس کو 40 کوڑے لگائے جائیں گے۔ لیکن کمال، بیٹا بھی تو ان کا ہے بھائی، سلامت رہے، بیٹا بھی ان کا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ بیٹا چاہے میرا ہو سزا تو ملے گی۔ ان کا اچھا ابا سزا دلوا کے دکھائیے۔ جیسے ہی بیٹے کو سزا دینے کے لیے جلاد نے کوڑا اٹھایا اور بڑا تازیانہ لے کے بیچ مسجد میں کہنے لگے، بابا ابا جان سزا تو دیجیے، لیکن ایک شرط ہے، مجھے کوڑے کو مارے مجھے کوڑے کو مارے 40 کوڑے کہ جس نے زندگی میں کبھی کوئی شراب کو ہاتھ نہ لگایا ہو، جس نے کبھی خود شراب کو ہاتھ نہ لگایا ہو۔ اب چاہیے تو یہ تھا، کہتے ہیں حضرت عمر نے ایک مرتبہ پوری مسجد میں ایک کو دیکھا، دائیں سے شروع ہوئے، یعنی مسجد میں بھائی کافر تو تھے نہیں، مشرک تو تھے نہیں، صحابی تابعی تبا تابعی سارے موجود تھے، بڑے سے بڑے صحابی بھی تھے، چھوٹے سے چھوٹے صحابی بھی تھے، سارے صحابہ کو حضرت نے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد اب یہ کتاب کے جملے نہیں ہے لیکن میرا دل کہہ رہا ہے، ایک مرتبہ حضرت نے خود کو دیکھا ہوگا، حل تو یہ تھا کہ خود اٹھتے تھے مسند سے اور کہتے کسی اور نے پی ہو نہ پی ہو مجھے نہیں پتا، لیکن میں نے کبھی نہیں پی۔ لیکن بیٹی نے شرط لگائی، کہا وہ شراب پیے، وہ مجھے کوڑے مارے جس نے کبھی خود شراب نہ پی ہو، شراب کو ہاتھ نہ لگایا ہو۔ لیکن اب کیا کرے، بیٹے نے باپ کو زچ کیا تھا، باپ نے پھر آگے سے کہنے لگے، اچھا سب کو دیکھنے کے بعد علامہ شبلی نعمانی نے لکھا، ایک مرتبہ بھری ہوئی مسجد میں حضرت عمر نے کہا، بلاؤ علی کو۔ نہیں جملہ اگلا ہے، جب علی کو بلایا گیا، ایک مرتبہ علی نے تازیانہ پکڑا اور کہنے لگے، آج سے کوڑوں کی سزا 40 نہیں 80 مارے جائیں گے۔ بات یہ ہے کہ اب یہ تو طے ہو گیا کہ ان میں سے سب نے شراب پی ہوئی تھی، تو جب ابھی والے چلے اب اسلام لے آئے، ہم بھی اس بات کے بھائی بڑی وسعت ہے ہمارے دل میں بھی، جو اسلام لے آیا اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، اور اب امت مانے نہ مانے غدیر میں علی ولی اللہ بھی پڑھا، سب نے پڑھا تھا بھائی۔
اللہ نے اسے پاک کر دیا, ہم بھی مان رہے ہیں پاک کر دیا. لیکن اسلام آنے سے پہلے تو شراب پی چکے تھے, یعنی زبان شراب کا ذائقہ چڑھ چکے تھے. بس آسان سا جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں, چاہیں تو ایسے مسکرا کے سن لیجئے گا اور چاہیں تو داد دے دیجئے گا. بھائی مسئلہ یہ ہے, اور مولوی صاحب سے 10 بستہ گزارش یہ ہے کہ ایک مرتبہ جن کا نام آپ لے رہے ہیں پہلے ان کا کریکٹر چیک کر لیں, ان کی ہسٹری چیک کر لیں, اور اس کے بعد بتائیں اللہ کیا کسی شرابی کے لہجے میں کلام کرے گا؟ اللہ نے کسی ایسے ویسے کے لہجے میں کلام نہیں کیا کہ جو زندگی میں کبھی شراب پی چکا ہو. اور یہ حدیثیں ہیں, اور یہ تو بھائی مستند حدیثیں ہیں. شیخ سلمان قندوزی نے اہل سنت ہی کے بہت بڑے حنفی سلسلے کے بہت بڑے عالم ہیں شیخ سلمان قندوزی, انہوں نے اپنی کتاب جناب المودت میں لکھا, وہ کہتے ہیں کہ سرکار جب معراج سے واپس تشریف لائے تھے تو سامنے پوچھا یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ کیا اللہ نے آپ سے کلام کیا؟ کہا ہاں اللہ نے مجھ سے کلام کیا. اب سب حیران, کیونکہ سب نے مصطفیٰ سے اللہ کا کلام سنا تھا. کہنے لگے یا رسول اللہ کلام کیا؟ رسول اللہ نے کہا کلام کیا. کہا یا رسول اللہ یہ بتائیے کیسے کیا, لہجہ کیسا تھا؟ سرکار نے کہا اللہ نے مجھ سے علی کے لہجے میں کلام کیا, علی کے لہجے میں کلام کیا. تو ایک بات تو طے ہو گئی کہ سرکار جب عرش پہ معراج پر پہنچے تو سرکار نے وہاں پر جو پردے سے ہاتھ نکلا سرکار نے وہ بھی بتایا کہ یا علی اس ہاتھ میں ویسی انگوٹھی تھی جیسے تمہارے ہاتھ میں ہے. اس لیے تو سرکار نے کہا تھا یا علی انت وجہ اللہ, یا علی انت ید اللہ, یا علی انت عین اللہ, یا علی انت لسان اللہ. یہ سارے القابات علی کو سرکار اس لیے تو دے رہے تھے کیونکہ آسمان پر دیکھ کر آ چکے تھے. تو عزیزان کرام 3 سواریاں سرکار نے بدلی, نور کی 3 سواریاں. بالکل تازہ نقطہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں, خدا کی قسم ضائع مت کیجیے گا, کہ کسی کا سنا ہوا نقطہ نہیں ہے, خود آپ کے حوالے کر رہا ہوں, جناب سیدہ کی عطا ہے. 3 سواریاں سرکار نے نور کی بدلی, براق, بحرم, رفرف. نور کی 3 سواریاں سرکار نے جب بدلی, یعنی 3 نور کی سواریوں کو سرکار نے چھوڑا, اور پھر جب اوپر گئے تو علی ملے. دیکھو گا باری لا تو قادر مطلق ہے, کل شیء قدیر ہے, تو سرکار کو کسی سواری کے بغیر بھی بلا سکتا تھا, بھی بلا سکتا نہیں بلا سکتا تھا, عقیدہ ہے نا. لیکن اللہ نے 3 سواری, یہاں ایک سواری پہ بلا لیتا, جبریل کے پروں پہ اٹھا کے بلا لیتا. اچھا جہاں سواریوں نے ساتھ چھوڑا وہیں جبریل نے بھی ساتھ چھوڑا. لیکن عجیب بات ہے کہ 3 نور کی سواریاں سرکار نے چھوڑی, اور اس کے اوپر جا کے کون ملا؟ علی. یعنی اللہ کی مشیت بتانا یہ چاہتی تھی کہ 3 نور کی سواریاں نیچے رہ جائے تو پھر بلندی پہ علی ملتا ہے. تو جب 3 نور کی سواریاں علی کے برابر نہیں ہو سکتی تو 3 خاکی شرابی زانی علی جیسے کیسے ہو سکتا؟ محمد والے محمد ملان تن سلام جب 3 نور علی جیسے نہیں ہو سکتے, علی کے مقام کو نہیں پا سکتے, علی کی بلندی کو نہیں پا سکتے, تو پھر 3 خاکی زمین پہ رہنے والے جو اسلام آنے سے پہلے گناہ بھی کر چکے تھے وہ علی کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں بھائی؟ یہ تو ہمیں سوچنا چاہیے. لیکن وہاں جب سرکار پہنچے معراج پر, اور اہل سنت کی جیت کتابوں میں آپ کو یہ روایت مل جائے گی کہ اے جیسے ہی سرکار 2 کمان کے فاصلے پر پہنچے, قرآن نے محفوظ کیا ثم دنا فتدلی کعبہ کو حسین ودنا. جب سرکار 2 کمانوں کے فاصلے پر پہنچے, اور روایتوں میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ آواز ہے کف یا محمد, اے محمد ٹھہر جاؤ, کف یا محمد, محمد ٹھہر جاؤ. کیوں ٹھہر جاؤ؟ جملہ سنیے گا, آپ دن میں 5 دفعہ کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں. آپ نماز پڑھتے ہیں, کس کی نماز پڑھتے ہیں؟ اللہ کی. اور یہی تو امت ہمارے ساتھ شرک کے فتوے لگا رہی ہے کہ سجدہ صرف اللہ کو ہوگا, نماز صرف اللہ کی ہوگی, عبادت صرف اللہ کی ہوگی. ہم نے کب کہا اللہ کی علاوہ کسی اور کی عبادت ہو سکتی ہے بھائی؟ لیکن امت کے مفتیوں کو سوچنا چاہیے کہ جب اللہ نے کہا آدم کو سجدہ کرو, تب یہ لوگ کہاں تھے؟ سجدہ آدم کو ہو رہا تھا, عبادت اللہ کی ہو رہی تھی. لیکن یہاں بڑا فتویٰ آ جاتا ہے. لیکن روایتوں میں لکھا ہے کہ سرکار جیسے 2 کمان کے فاصلے پر پہنچے, ابھی پردہ نہیں ہٹا تھا, آواز ہے کف یا محمد,
کف یا محمد ان ربک یصلی، تمہارا رب نماز پڑھ رہا ہے۔ خدا کی قسم جملہ ضائع نہ کیجیے گا، روایت اہل سنت کی جین کتابوں میں مل جائے گی کہ محمد ان ربک یصلی، تمہارا رب نماز پڑھ رہا ہے۔ کہتے ہیں جیسے ہی سرکار نے یہ روایت یہ آواز سنی، سرکار نے فرمایا نیچے آ کے زمین پہ ابو ذر سلمان مقداد اور جتنے اصحاب تھے ہمارے یاسر صاحب کو سرکار بتا رہے تھے کہ عرش پہ یہ کچھ ہوا۔ سرکار نے کہا آواز ندائے غائب آئی کہ کس یا محمد ان ربک یصلی، اے محمد ٹھہر جاؤ تمہارا رب نماز پڑھ رہا ہے۔ اچھا رب نماز پڑھ رہا ہے تو آواز دینے والا کون ہے؟ سوال اٹھیں گے نا۔ لیکن سرکار کہتے ہیں کہ جیسے میں نے آواز کو سنا میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ کیا رب بھی کسی کی نماز پڑھتا ہے؟ کہتے ہیں جیسے ہی سرکار دو عالم کے دل میں یہ خیال آیا کہ کیا ربی عربی یصلی، کیا رب بھی کسی کی نماز پڑھ سکتا ہے؟ کہتے ہیں فوراً سرکار نے کہا ایک ندائے غیب گونجی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہ اور اس کے فرشتے بھی محمد پہ درود پڑھتے ہیں۔ یہ آیت اس مقام پر بھی نازل ہوئی، اللہ نے کہا ہے حبیب پریشان مت ہو، میں اور میرے فرشتے تم پر صلوات بھیج رہے ہیں۔ میں اور میرے فرشتے یعنی کہ ساری کائنات اللہ کی نماز پڑھ رہی ہے، اللہ کی صلاۃ پڑھ رہی ہے، اور اللہ کہہ رہے حبیب میں تمہاری صلاۃ پڑھ رہا ہوں، صرف میں نہیں میرے فرشتے بھی تم پر صلوات پڑھ رہے ہیں، اور مومنوں کو بھی حکم دے دیا کہ تم بھی میرے حبیب پہ صلوات پڑھو۔ تو اب جب یہاں تک بات آ گئی، ایک اور جملہ آپ کے حوالے کر دوں، بات یہ ہے کہ مصطفیٰ جہاں پر ٹھہرے، ابھی بات ہوئی نا کہ آواز دینے والا کون تھا، جبریل تو تھا نہیں، کیونکہ جبریل وہاں ٹھہر گئے تھے۔ مقام ایسا آیا تھا کہ جہاں پر جبریل ٹھہرے، سرکار نے کہا جبریل آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ اس سے ایک رائی کے دانے کے برابر آگے بڑھا تو میرے بالوں پر جل جائیں گے۔ ایک اور جملہ آپ کے حوالے کر دیں، ابھی حسین دنیا میں نہیں آئے تھے، یہ وہ معراج ہے جس پر سیدہ کی بشارت ملی تھی۔ اگر دیکھیے اب یہ میرا اپنا عقیدہ ہے، آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اگر حسین پہلے دنیا میں آ چکے ہوتے اور اچھا آپ کے سامنے کی بات ہے، ایک طرف جبریل سدرۃ المنتہا پہ رک گیا اور کہنے لگے یا رسول اللہ ایک گائے کے دانے کے برابر آگے بڑھا تو میرے بالوں پر جل جائیں گے، اور ایک طرف کسی عطرت والی چادر کے اندر کاش آپ وصول کر لیں، ایک طرف کہہ رہا ہے کہ پروردگار میں چادر کے اندر چلا جاؤ، جبریل یہاں کیوں نہ کہا کہ یا مصطفیٰ کیا میں بھی پروردگار میں مصطفیٰ کے ساتھ آگے آ جاؤں؟ یہاں کیوں نہیں کہا؟ اور وہاں کہہ رہا باریلا میں ان انوار کے اندر چلا جاؤں، میں اس چادر کے اندر چلا جاؤں۔ وجہ کیا ہے؟ بھئی وجہ یہ ہے کہ ابھی 3 شعبان نہیں آئی تھی، ابھی جبریل نے یہ نہیں دیکھا تھا کہ کسی کے بالوں پر چھن جائیں تو ملتے کیسے ہیں، ابھی جبریل کو یہ نہیں پتا تھا بالوں پر چھن جائیں تو ملتے کیسے ہیں، اس لیے سدرۃ المنتہا پہ جبریل سہم کے رک گیا، لیکن جب دیکھ چکا کہ حسین آئے ہیں، دردائل کو بھی پر مل گئے، فترس کو بھی پر مل گئے، اب جب دیکھا کہ چادر تطہیر کے نیچے 5 ہے کہ باریلا میں بھی چلا جاؤں، جبریل ڈرتا کیوں نہیں ہے؟ جبریل پلٹ کے کہے حسن کاظمی اب مجھے پتا ہے اگر بالوں پر چھن بھی گئے حسین دے دیں گے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، ان ہاتھ اٹھائے لبیک یا حسین، نعرہ تکبیر یا علی، سلام بھیجیے گا اللہ دو چار باتیں اور کر لیں اگر تو۔ اب بات یہ ہے کہ جبریل وہاں پر ٹھہر گئے، لیکن جبریل وہاں ٹھہر گئے، اچھا بات یہ ہے کہ اب پتہ کیسے چلے؟ جبریل جہاں ٹھہرے وہاں سے مصطفیٰ بڑھ گئے، مصطفیٰ آگے چلے، جہاں جبریل ٹھہرے وہاں سے مصطفیٰ آگے بڑھے، یہ ہے سدرۃ المنتہا۔ ایک اور دروازہ آپ کے حوالے کروں، جبریل جہاں ٹھہر جائے اور مصطفیٰ جہاں سے بغیر پوچھے آگے چلے جائیں اسے سدرۃ المنتہا کہتے ہیں، لیکن جس دروازے پہ مصطفیٰ بھی رک جائے اسے فاطمہ کا دروازہ کہتے ہیں۔
نے کہا تھا اِنَّ رَبَّكَ يُصَلِّي حبیب، کہہ لو تمہارا رب صلوات پڑھ رہا ہے. خدا کی قسم قربان ہو جائیے، اس فضیلت کے قربان ہو جائیے. کہنے کو چھوٹا جملہ ہے لیکن فضیلت بہت بڑی ہے. ساری دنیا اللہ کی نماز پڑھتی ہے، اللہ کی صلاۃ پڑھتی ہے، اور اللہ محمد پہ صلاۃ پڑھ رہا ہے، اور محمد فاطمہ کے دروازے پر اٹھ کے کہہ رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. صلوات بلند آواز سے بھیجیے گا. جہاں مصطفیٰ ٹھہر جائے وہ فاطمہ کا دروازہ ہے. اچھا صرف اتنا ہی نہیں، اس دروازے پہ صرف مصطفیٰ ہی نہیں، یہاں جبرائیل بھی ٹھہرتا ہے، جہاں میکائیل بھی ٹھہرتا ہے، جہاں اسرافیل بھی ٹھہرتا ہے، اور جو کہیں نہیں ٹھہرتا وہ بھی یہاں ٹھہرتا ہے. اچھا ایک اور روایت آپ کے حوالے کر دوں. القطرہ من بہار میں شیخ احمد مستمد نے لکھا، وہ کہتی امام جعفر صادق علیہ السلام امام کا ایک صحابی تھا، اس کا نام تھا عبدی مولا کا غلام تھا، اور وہ مولا کے پاس آیا زیارت کے لیے. ایسے عالم میں کہ اس کی بیوی ایسے مرض میں مبتلا تھی کہ بس دنیا سے جانے والی تھی. ایسے عالم میں تو انسان اپنے پیارے کو چھوڑے ہی نہ. لیکن یہ تو آج بھی ہمارا آپ کا بھی شیوا ہے، اگر اسپتال میں یا گھر میں کوئی بیمار انتہائی مرض موت میں پہنچ جائے تو ہم بیمار کے قریب نہیں بیٹھتے، اٹھ کے علم کے پاس چلے جاتے ہیں، عزا خانے میں چلے جاتے ہیں، شہنشین پہ چلے جاتے ہیں، گھری پہ چلے جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتا ہے اس کے بچنے کی امید ہو نہ ہو بچانے والا کوئی اور ہے. تو ہم وہاں تک آ جاتے ہیں. دنیا مرنے والے کو جب مرنے والا دیکھتی ہے، بالکل آخری وقت میں دیکھتی ہے، تو ڈاکٹر کے پاس بھاگتی ہے، طبیب کے پاس بھاگتی ہے. ہم وہ لوگ ہیں جو حسین کے پاس آ جاتے ہیں. تو اب بھی آیا مولا کے پاس، آیا مولا سے سلام کیا، مولا نے جواب سلام دیا. کہتے ہیں امام بیٹھے ہوئے تھے تو عبدی نے کہا مولا میری زوجہ جو ہے وہ بالکل مرض الموت میں ہے اور مرنے والی ہے، کچھ لمحوں میں مر جائے. اور روایت میں لکھا ہے کہ امام نے کچھ دیر کے لیے سر کو جھکایا اور کچھ دیر کا سر کو اٹھایا اور کہنے لگے جاؤ ہم نے اللہ سے دعا کی ہے. دعا پہ ٹھہریے گا، ذرا توجہ کیجیے گا. امام نے نہ ہاتھ اٹھائے نہ کچھ کہا. شیخ احمد مستمد نے لکھا، وہ کہتے ہیں کہ امام سر کو جھکا کے کچھ دیر بیٹھے اور توقف کرنے کے بعد امام نے سر کو اٹھایا اور کہنے لگے عبدی گھر جاؤ، ہم نے اللہ سے تمہارے لیے دعا کی ہے، اور جب تم سے تمہارے لیے دعا کی ہے تو اللہ نے ہماری دعا کو قبول کیا اور اس کی سفارش کو قبول کیا ہماری، اور اسے زندگی دے دی. جب تم گھر میں جاؤ گے، اب دل کا مولا وہ تو بالکل مرنے والی ہے، اور اگر گھر جاؤ گے تو وہ شیرینی کھا رہی ہوگی، میٹھا کھا رہی ہوگی، میٹھا. اچھا بات یہ ہے ہو سکتا ہے شوگر کی بیماری ہو، اس لیے مولا نے کہا کہ میٹھا کھا رہی ہوگی. تو اب بات یہ ہے کہ عبدی، اور روایت میں لکھا ہے کہ اس وقت اس دن امام جعفر صادق علیہ السلام 2 سوتی لباس پہنے ہوئے تھے. 2 سوتی لباس بڑا مشہور تھا عرب میں 2 سوتی لباس. کہتے ہیں کہ جب عبدی آیا تو مولا 2 سوتی لباس میں تشریف فرما تھے. عبدی کہتے ہیں میں مولا کی بارگاہ سے اٹھا اور گھر گیا. جیسے ہی گھر گیا اور گھر میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا میری بیگم بالکل ٹھیک ہے، زوجہ بالکل ٹھیک بیٹھی اور شیرینی کھا رہی ہے. عبدی حیران، جس کو ابھی مرتا ہوا چھوڑ کے گیا تھا واپس آیا بالکل صحیح و سالم بیٹھی ہے. اب وہ اپنی زوجہ کے قریب ہے، کہنے لگا تم ٹھیک ہو گئی؟ کہنے لگی ہاں الحمدللہ میں ٹھیک ہو گئی. کہنے لگے کیسے ٹھیک ہوئی؟ کہنے لگی ابھی تمہارے کو آنے سے کچھ دیر پہلے میں نے دیکھا کہ ملک الموت میرے سرہانے آ گیا. لیکن جیسی ملک الموت میرے سرہانے آیا، اچانک ایک خوبصورت جوان دروازے سے داخل ہوا اور اس نے آتے ہی ملک الموت کو دیکھ کے کہا یا ملک الموت، اے خدا کی قسم مسلم کیجیے گا، یا ملک الموت الستو امرت لنا بالطاعت والسمع، کیا تو اس بات پہ کہ اللہ نے تجھ سے اس بات کا وعدہ نہیں لیا کہ تو ہماری اطاعت بھی کرے گا، ہمارا حکم بھی مانے گا؟ یا ملک الموت الستو امرت لنا بالسمع والطاعت، کہ اللہ نے تجھ سے اس بات کا وعدہ نہیں لیا کہ تو ہماری بات کو مانے گا بھی، ہمارے حکم کو سنے گا بھی، تسلیم بھی کرے گا؟ وہ کہتی ہے ملک الموت نے کہا بالکل سب کچھ کہا ہاں فرزند رسول، بالکل مجھ سے اللہ نے وعدہ لیا ہے اور میں آپ کی ہر بات کو مانوں گا بھی اور حکم بھی آپ کا تسلیم کروں گا. اور وہ کہتی ہے کہ جیسے ہی میں نے یہ سنا تو ملک الموت سے انہوں نے کہا کہ ہم نے 20 سال کی اس کو زندگی دی، 20 سال تک اس کی روح کو قبض نہ کرنا، ہم نے اس کو 20 سال کے لیے زندگی عطا کر دی.
اور یہ بھی روایتوں میں لکھا ہے کہ 20 سال کے بعد اس کی زوجہ کا انتقال ہوگا. تو اب جب یہ ہوا اب بندہ حیران ادھر دیکھ رہا تھا کہ مولا سر جھکا کے بیٹھے اور کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اللہ سے دعا کی ہے, اللہ نے ہماری دعا کو قبول کیا ہے, اور اب اللہ نے ہماری دعا کو قبول کرنے کے بعد ہماری سفارش کو قبول کیا اور اس کو زندگی دے دی. اب دل کا تم بتا سکتی وہ کون تھا؟ کہنے لگی نام تو نہیں جانتی, ہاں یہ جانتی ہوں کہ انتہائی خوبصورت تھا اور 2 سوتی لباس پہنا ہوا تھا. ایسے کہنا 2 سوتی لباس پہنا ہوا تھا. کون کہنا کوئی اور نہیں, وہ میرا مولا جعفر صادق تھا. یہ روایت میں نے یہاں اس لیے آپ کے حوالے کر دی کہ بات یہ ہے کہ صرف سیدہ کے دروازے پہ ملک الموت نہیں رکتا, فاطمہ کے 11 بیٹے ملک الموت کے اوپر حاکم ہیں. ملک الموت ان سب کے حکم کی تعمیل کرتا ہے. اور یہی تو ہوا تھا کہ ایک مرتبہ سیدہ کی آغوش میں مصطفیٰ کے ساتھ تھا. کوشش کیجیے گا کہ یہ روشنائیاں دور کر دی جائیں. اس مسئلے کی بھی ذکر ہے کہ سیدہ کی آغوش میں رسول اللہ کا ساتھ تھا, اور ایک مرتبہ سرکار سیدہ کو وصیتیں کر رہے تھے, اور وصیتیں کرنے کے بعد سرکار نے کہا فاطمہ سب سے پہلے تو مجھ سے ملو گی. لیکن مصطفیٰ کی اکلوتی بیٹی بڑی مصیبتیں اٹھائی اس بیٹی نے. توجہات میری جانب رکھیے گا, لائٹ بند ہو نہ ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن آپ توجہات میری جانب رکھیے گا. ایک دفعہ مصطفیٰ کی اکلوتی بیٹی سرکار دو عالم بار بار فاطمہ کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے تھے, فاطمہ روتی جاتی تھی. ایک مرتبہ سرکار نے علی کی فضائل پڑھنی شروع کیے. کہا سیدہ تم اس بات پہ خوش نہیں ہو کہ اللہ نے تمہارے شوہر کو ساقی کوثر بنایا. سیدہ تم اس بات پہ خوش نہیں ہو کہ اللہ نے علی کو ولایت کبریٰ عطا کی. بیان کرتے کرتے فاطمہ روتی جاتی تھی. کہا بابا آپ کی جدائی فاطمہ سے برداشت نہ ہوگی. ایک مرتبہ سرکار نے کہا فاطمہ کے اس بات پہ بھی راضی نہیں ہو کہ اللہ نے مہدی کو تمہاری نسل میں رکھا ہے. اس بات پہ سیدہ کے چہرے پہ مسکان آئی, اور ایک دوسری مرتبہ مسکراہٹ تب آئی جب سرکار نے کہا فاطمہ تمہیں خوشخبری سناتا ہوں کہ میرے بعد سب سے پہلے تم مجھ سے ملو گی. بس ادادارو ایک مرتبہ سرکار سیدہ سے باتیں کرتے کرتے اچانک سرکار کو غش آیا, زہر کی شدت تھی کہ ایک مرتبہ سرکار کا سر سیدہ کے دانوں پہ تھا. دروازے پہ دستک ہوئی. جناب سیدہ نے پوچھا کون ہے؟ حجرے کے دروازے پہ دستک ہوئی. کہا کہ سرکار سے ملنا چاہتا ہوں. سیدہ نے کہا ابھی سرکار آرام فرما رہے ہیں, میرے بابا آرام فرما رہے ہیں, بعد میں آنا. کچھ دیر کے بعد دوبارہ دستک ہوئی. ایک مرتبہ پھر فاطمہ نے کہا کہ کچھ دیر کے بعد آنا, میرے بابا آرام کر رہے ہیں. پھر تیسری مرتبہ دستک ہوئی. ایک مرتبہ سیدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اللہ جانے وہ آنسو کیسے آئے. وہ آنسو سیدہ کے رخسار سے ہو کے ایک مرتبہ مصطفیٰ کے رخسار پہ گرا. سرکار غش سے بیدار ہوئے. کہا فاطمہ میری زندگی میں رونے کا کیا سبب ہے؟ ایک مرتبہ جناب زہرا نے کہا بابا پتہ نہیں کون بے ادب ہے, بار بار دروازے پر دستک دیتا ہے, میں کہہ چکی کہ بابا آرام کر رہے ہیں. ایک مرتبہ کہا سرکار نے کہا فاطمہ جانتی ہو یہ کون ہے؟ فاطمہ صرف یہ تمہارے دروازے کی فضیلت ہے کہ وہ ہے جو کسی کے دروازے پر نہیں رکتا. فاطمہ یہ ملک الموت ہے, اسے اندر آنے کی اجازت ہو. ادادار ایک مرتبہ ملک الموت اندر آیا, اور اس کے بعد فاطمہ کے حجرے میں ایک آواز بلند ہوئی جس آواز نے پورا مدینہ تاریک کر دیا. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا بس ادادارو ایک مرتبہ اس آواز کے بعد مدینے کو جس آواز نے تاریک کیا نا, اس آواز کے بعد جس آواز نے مدینے کو رلایا نا, وہ صدا تھی کہ جب سیدہ کہتی تھی صبت علیہ بصائبن لو انہا صبت علیہ لیکن ادادارو جملہ سنو گے, جب ملک الموت رکا ایک مرتبہ زہرا نے کہا نا کہ بابا بار بار میرے دروازے پر آتا ہے. سرکار نے کہا کہ زہرا یہ تمہارے دروازے کی تعظیم ہے. میں کہوں گا مولا یا رسول اللہ ابھی تو یہ تعظیم ہے کہ ملک الموت بھی اس دروازے کی تعظیم کر رہا ہے. ابھی کچھ دن کے بعد یہی دروازہ ہوگا, اسی مدینے کے لوگ ہوں گے لکڑیاں چلا کے دروازے کے سامنے. ادادارو اپنی آوازوں کا آزاد چھوڑنا. ایک مرتبہ جب لکڑیاں چلائی گئی فاطمہ دروازے کے پیچھے آئی, اور ایک مرتبہ سیدہ نے کہا کیا تم اس گھر کو جلاؤ گے جس گھر میں رسول اور رسول کی بیٹی رہتی ہے, جس گھر میں اپنے بیٹے حسن اور حسین کے ساتھ رہتی ہوں. ادادارو ایک مرتبہ
किसी मरदूद ने दरवाजे के बाहर से कहा कि हाँ सैयदा, हम इस दरवाजे को जला देंगे अगरचे तुम्हारे बच्चे घर के अंदर क्यों न जल जाए। अदादारों, पता नहीं कैसे तुमने ये जुमला समाप्त कर लिया। शिबली नुमानी ने लिखा कि फला शख्स ने सिर्फ धमकी लगाई थी, लेकिन अदादारों अपनी आवाजों को आजाद छोड़ना, सिर्फ धमकी न लगी, एक मर्तबा आग चली, दरवाजा चला। अब जब दरवाजा चला, किसी मलान ने एक मर्तबा दरवाजे पे लात मारी, दरवाजा गिरा, दरवाजे अजरकमान अल्लाह। अज़ादारों, दरवाजे के नीचे रसूल की बेटी एक मर्तबा सैयदा ने कहा, फिजा मेरा मुस्लिम। अभी दुनिया को इन बातों पे यकीन आए ना आए, लेकिन जब महशर का मैदान सजेगा ना, एक मर्तबा मुस्तफा मकाम महबूब पे बैठेंगे। जब मकाम महबूब पे बैठेंगे और रिवायात में लिखा है एक पर्दा उठेगा और एक बुलंद कामत बीबी गोद में कुछ लेकर रसूल के करीब आएंगी। रसूल एक मर्तबा पर्दे को हटाएंगे और आगोश से चादर को उठाने के बाद गौर से देख के कहेंगे, खदीजा ये किस बच्चे का लाशा है, खदीजा ये किस बच्चे का लाशा है। एक मर्तबा जनाब खदीजा कहेंगी, या रसूल अल्लाह ये मेरी बेटी फातिमा के बेटे मोहसिन का लाशा है। एक मर्तबा रसूल कहेंगे, खदीजा मेरे बेटे मोहसिन की माँ कहाँ है। अदादार आखिरी जुमला समाप्त करना, कोशिश करना अपने हाथ सीने पे मार के घर में मार के चेहरा को गुस्सा देना। एक मर्तबा उलमा ने लिखा कि जैसे रसूल पूछेंगे, एक मर्तबा जनाबे खदीजा अपने सर पे मातम करेंगी और कहेंगी, मेरे वाली ये फातिमा का बेटा है। रसूल कहेंगे, फातिमा का बेटा है, ऐसा है खदीजा, फातिमा की गोद, फातिमा कहाँ है। एक मर्तबा जनाब खदीजा कहेंगी, मेरे वाली फातिमा की गोद में किसी और का बेटा है। एक मर्तबा जैसे रसूल पूछेंगे, फातिमा कहाँ है, जनाब ज़हरा आगे बढ़ेंगी और एक बच्चे को हाथों में उठाएंगी और ये असगर का लाशा होगा और कहेंगी, बाबा मेरे बच्चों को किस जुर्म में मारा गया, मैं ये सब मेरे को